بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقولوا للناس حسنا۔ رب دو جہاں، عالم اسلام اور اسلام کی حفاظت فرما اور اسلام کو شفافیت کے ساتھ میں عام فرما، آمین کہہ لیجیے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، صدق اللہ العظیم۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اشاعت دین کا اہم مرکز صدیق بیانات۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم اجرنا من النار۔ اس ویڈیو میں بے پردہ عورت کا انجام کیا ہوگا اس کے متعلق بیان کروں گا۔ ویڈیو کو خصوصاً عورتوں کو ضرور سنوائیں۔ یہاں پر یہ بھی بخوبی جان لیں کہ عورت سے مراد یہ نہیں ہے کہ بڑی بوڑھی عورتیں، بلکہ ہر بالغ یعنی بلوغت کے بعد سے آخر عمر تک عورت ہی کے زمرے میں ہوتی ہے۔ اسلام میں عورتوں کو پردے کے متعلق سخت تاکید فرمائی گئی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ عورتیں اگر سخت ضرورت کے وقت گھر سے باہر نکلیں تو منہ پر پلو لٹکا کر پورے پردے کے ساتھ نکلیں۔ اس کے برخلاف جو عورت پردے کا اہتمام نہیں کرتی تو وجہ تخلیق کائنات، امام الانبیاء، خاتم الرسل، تاجدار عرب والعجم، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا کہ بے پردہ عورت جب گھر سے باہر نکلتی ہے اس وقت سے اللہ کے فرشتے اس پر لعنت کرنا شروع کر دیتے ہیں جب تک کہ لوٹ کر گھر واپس نہیں آ جاتی۔ اللہ کے فرشتے برابر اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ سامعین و سامعات، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ہم طرح طرح کی پریشانیوں میں، مصیبتوں میں اور طرح طرح کی دقتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، لیکن ہم کبھی غور نہیں کرتے کہ آخر یہ مصیبتیں، پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں، کس وجہ سے آ رہی ہیں، کس سبب سے آ رہی ہیں۔ عورتیں کہتی ہیں کہ گھر میں سکون نہیں، خاوند توجہ نہیں دیتا، اولاد بات نہیں مانتی، کاروبار اچھا نہیں ہے۔ اس کے اوپر کبھی غور نہیں کرتی کہ جب اللہ کے فرشتوں کی ہر وقت ہمارے اوپر لعنت برس رہی ہے تو ہماری زندگی میں برکتیں، سکون اور چین کہاں سے آئیں گے؟ یہ اسی لعنت کا نتیجہ ہے کہ گھروں میں پریشانیاں ہوتی ہیں، دل کو سکون نہیں ہوتا، مرض جان نہیں چھوڑتے، ہر طرف سے ذلت و رسوائی ہوتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے حکم کو توڑنے کا ہی نتیجہ ہے۔ لہٰذا خوش نصیب ہیں وہ عورتیں جو پردے کا اہتمام کرتی ہیں۔ یہ دنیا میں پردے کا اہتمام کریں گی، اللہ رب العزت قیامت کے دن ان کی غلطیوں پر، ان کے گناہوں پر رحمت کے پردے کی چادریں ڈال دیں گے۔ اس دن پتہ چلے گا کہ کتنا اجر ہے پردے کا۔ لہذا جو عورت ننگے سر بازار میں پھرتی ہے، اس کے بال لوگ دیکھتے ہیں، چہرہ دیکھتے ہیں، اور کئی ایک تو سینہ کھول کر کے چلتی ہیں، اور آج کل تو بہت ہی بے پردگی بڑھتی جا رہی ہے۔ ایسی تمام بے پردہ عورتوں کے لیے فرمایا جہنم کے اندر ان کو بالوں کے ذریعے سے لٹکا دیا جائے گا۔ اب تصور کریں، غور کریں کہ کسی عورت کے بالوں کو اگر ہاتھوں میں پکڑ کر لٹکایا جائے، کھینچا جائے تو وہ آدھا منٹ بھی نہیں لٹک سکتی، نہیں برداشت کر سکتی۔ تو اگر جہنم کے اندر ہمیشہ بالوں کے ذریعے سے ان کو لٹکنا پڑا، آگ میں جلنا پڑا، اور ان کے دماغ کو ہانڈی کی طرح
ابال لینا پڑا تو کتنی دشواری ہوگی، کتنی پریشانی ہوگی۔ اور آج کل بے پردگی عام ہو چکی ہے۔ چچا زاد، پھوپھی زاد، تایا زاد، مامو زاد، یہ سب کے سب نامحرم ہیں، ان سے پردہ کرنا لازم اور ضروری ہے، لیکن کسی کو بھی ذرہ برابر اس معاملے میں اس بارے میں احساس نہیں ہے۔ اور عموماً ایسا بھی ہے کہ رہنے سہنے کے لیے ایک ہی گھر ہے، دیور بھی وہیں پر ہے، جیٹھ بھی وہیں پر بھی ہے، اور سب کے سب مل جل کر رہ رہے ہیں، تو اس میں بے پردگی کی انتہا ہو جاتی ہے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ایسی جگہ پر عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے چہرے کے اوپر دوپٹے کو اس طرح رکھا کریں جس طرح گھونگھٹ ہوتا ہے، اور اپنے دیوروں سے اگر بات کرنی بھی پڑ جائے تو اس طرح نگاہیں نیچی کر کے سر جھکا کے کریں کہ پردہ آگے ہو، تب ان سے بات کریں۔ اور اس کی مثال کسی نے اس طرح بیان کی ہے کہ جب انسان کسی سے ناراض ہوتا ہے تو وہ اگر اس سے بات کرتا بھی ہے تو اس کی طرف دیکھتا تک نہیں، اس کو اپنا چہرہ بھی نہیں دیکھنے دیتا، بس بات کر لیتا ہے۔ جیسے کسی سے ناراضگی ہو اور انسان کا اس کے ساتھ جیسے برتاؤ ہوتا ہے، ویسے ہی عورت کو بھی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اسے غیر محرم کہا ہے، اس لیے اس سے اللہ رب العزت کی وجہ سے ایسا معاملہ ہے، یہ اپنے چہرے کے اوپر اس طرح دوپٹہ کر لے کہ وہ گھونگھٹ کی طرح ذرا بڑھا رہے، اور اسی طریقے سے گھر کے کام انجام دیتی رہے۔ تو ایسی حالت میں دوسرا مرد بھی اس کے چہرے کی طرف نہیں دیکھنے کی جرات کرے گا۔ مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ایسی عورتوں کے چہرے کو نہ دیکھیں، اور عورتوں کو چاہیے وہ بھی مردوں کے سامنے اپنے چہروں کو مت کھولیں، گھونگھٹ سے چہرے کو ذرا پردے میں رکھنے کی کوشش کریں، پھر اللہ رب العزت سے دعائیں مانگیں، اے پروردگار ہمارے قصوروں کو معاف فرما دے۔ تاہم یہ وہ غیر محرم سے جو گھر کے اندر ہوتے ہیں، جو گھر کے باہر ہیں، ان سے تو ہر حال میں 100% ہی پردے میں رہنا لازم اور ضروری ہے۔ محسن انسانیت، غمخوار امت، آقا دو جہاں، امام الانبیاء، خاتم الرسول، تاجدار عرب والعجم، محمد عربی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عورتیں 4 وجہ سے جہنم میں زیادہ جائیں گی: اللہ رب العزت کی نافرمانی، نبی علیہ السلام کی نافرمانی، اور شوہر کی نافرمانی، اور ایک بے پردگی، یعنی اگر باہر نکلنے کی نوبت آئے تو بن ٹھن کر سنور کر باہر نکلنا۔ لہذا ضروری ہے کہ کما حق ہو پردے کا اہتمام کریں، اور بیان کردہ باتوں پر پورے طور سے عمل کر کے آخرت کی کامیابی حاصل کریں۔ یا اللہ توفیق عطا فرما، آمین۔ آخر میں کہ جب آپ اپنے مخصوص اوقات میں اپنے لیے دعا کریں تو مجھ ناکارہ کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور شامل فرما لیں۔ جزاکم اللہ۔ زندگی بخیر رہی تو اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ پوری ویڈیو سننے کا شکریہ۔ امید ہے کہ ان معروضات پر عمل پیرا ہو کر عند اللہ ماجور ہوں گے، اور اگر آج تک آپ میرے اس چینل صدیقی بیانات سے منسلک نہیں ہوئے تو میری حوصلہ افزائی کے مد نظر اس چینل کو اسی وقت سبسکرائب کر کے صدیقی بیانات سے منسلک ہو جائیں، جڑ جائیں، ساتھ میں ظاہر ہونے والی گھنٹی کو پریس کر دیں تاکہ میری طرف سے جاری کردہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو دستیاب ہو، اور آپ اسی طرح فیضیاب ہوتے رہیں۔ اور ہاں، اگر آپ صدقہ جاریہ کا ثواب بھی چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اپنے متعلقین کے ساتھ میں شیئر کر دیں، عند اللہ آپ کو ثواب جاریہ حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ اور اگر آپ میری دیگر ویڈیوز بھی سننا چاہتے ہیں تو الصدیق دینی چینل یا صدیقی بیانات سرچ کر کے سن سکتے ہیں۔ دعا گو ہوں اللہ رب العزت آپ حضرات کو ہمیشہ خوش خرم رکھے، میرے لیے بھی دعائے خیر فرماتے رہیں۔